اور وہاں دریا نے کنارے پر کر دیا۔ جب دریا اللہ کے حکم کے تابع، صندوق اللہ کے حکم کے تابع، اور ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع، پھر صندوق کو کیا مجال تھا کہ وہ دریا کے سمندر میں چلتا؟ دریا کا کیا مجال تھا کہ وہ اس کو اپنے بیچ میں رکھتا؟ اللہ کا حکم کنارے کا تھا، جہاں کنارے میں رکھنے کا حکم تھا اسی جگہ جب صندوق پہنچا تو کنارے پہ ہوا۔ پھر فرعون کی بیٹی غسل کر رہی تھی، جب اس نے دیکھا تو خاتمہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، خاتمہ سے کہنے لگی صندوق کو اٹھا لے آؤ۔ چنانچہ صندوق کو جب اٹھا لیا گیا اور دیکھ لیا گیا، اس میں حسین و جمیل بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا عاشق ہوا۔ لوگ دیکھتے گئے، عاشق ہوتے گئے، ہر آدمی دیکھتا تو گود میں اٹھاتا اور پیار کرتا، بوسہ دیتا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وہ لوگوں کے پیارے کیوں نہ بنتے، لوگوں کے محبوب کیوں نہ بنتے؟ کہ سارے لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ سارے لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یعنی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرانی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اور فرعون کے دل میں بھی محبت ڈالنی تھی، تو اس کی وجہ سے سارے لوگوں کے دل میں محبت ڈالی۔ جو بھی دیکھتا تو پیار کرتا، اٹھاتا اور بوسہ دیتا۔ فرعون نے جب منظر دیکھا تو اس نے بھی کہا واقعی بڑا پیارا بچہ ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے عاشق ہو جاتا ہے۔ اور بیوی نے جو بڑی پارسا عورت تھی اور سارے عورت تھی، اس نے بھی کہا تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، ہماری اولاد نہیں تو ممکن ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں یا ہمارے کسی اور کام آئے۔ وہ بات بھی لوگوں کی محبت دے کے فرعون نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب اس کو میں نے قتل نہیں کرنا بلکہ اس کو میں نے بیٹا بنانا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ خود بخود ایسا نہیں ہوا، یہ خود بخود ایسا نہیں ہوا، کوئی کام دنیا میں خود بخود نہیں ہوتا، یہ دنیا کے بندوں کے چھوٹے کام خود نہیں ہوتے، تو اتنے بڑے بڑے کام خود بخود کیسے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا یہ میری قدرت کا کرشمہ چل رہا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي موسیٰ، اور ہم نے تجھ پہ اور میں نے تجھ پہ اپنی طرف سے محبت ڈالی، میں نے تجھ پہ اپنی طرف سے محبت ڈالی۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ جو بھی تجھے دیکھتا تو تیرا عاشق بنتا، تجھے گود میں اٹھاتا اور تجھے پیار کرتا، بوسہ دیتا، اور اس کو دیکھ کے فرعون بھی تیرا عاشق ہو گیا۔ مقصد کیا تھا؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میرے سامنے اور میری نگرانی میں ہو جائے۔ فرعون تو چاہتا تھا کہ اب بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہ سکے گا، اب بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اور میں نے فرعون کو اپنی قدرت دکھا دی کہ فرعون جن بچوں سے تجھے خطرہ ہے اقتدار کا، بادشاہت کا، اور ان نے زندہ رہنے کا تیرے نزدیک حق نہیں، انہی بچوں میں سے جس بچے سے تیرے اقتدار کا خاتمہ میں نے لکھ دیا ہے، اس کی پرورش تیرے شاہی محل میں کرا دوں گا۔ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری نگرانی میں ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، بہن جو ساتھ ساتھ ماں کے کہنے پہ چل رہی تھی، نگرانی کر رہی تھی، اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کھینچ لیا ہے۔ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن تیری نگرانی کے لیے صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اس نے بھی یہ منظر دیکھ لیا کہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچ کے فرعون نے اٹھا لیا،
اور اب بچے کے ساتھ یہ منظر ہو رہا ہے کہ ہر ایک اٹھا رہے اس کو پیار دے رہا ہے، فرعونی بھی پیار کر رہے ہیں۔ تو وہ بہن بھی مریم بھی پہنچ گئی، اور پھر اس نے ایک منظر اور بھی دیکھا کہ فرعونیوں کو ضرورت ہوئی کہ اب بچے کو دودھ پلانے والی کوئی عورت بھی مل جائے، لیکن جو عورت بھی دودھ پلائے، جو عورت بھی دودھ پلانا چاہے، موسیٰ علیہ السلام عملاً انکار کر دے، نہ قبول کرے کسی کا دودھ۔ یہ منظر بھی وہ دیکھ رہی تھی، تو پہنچ گئی وہاں پہ، اور ظاہر وہ دودھ کیسے لے سکتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ پلانے سے پہلے اور عورتوں کے دودھ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بندش کر دیا ہم نے ان دودھوں کی۔ وہ کیسے دودھ لیتے؟ تکوینی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساری چیزوں پہ چلتا ہے، تکوینی۔ یہ پہنچ گئی بہن، فتقول، تو کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفر، کیا تمہیں میں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کر سکے؟ اور دوسری جگہ پہ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ، اور ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردیاں اور محبت ایسی ہو جو اسے کسی اور کے دل میں نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمیں تو ایسی عورت کی تلاش ہے۔ چنانچہ وہ گئی، والدہ کو بلا لائی، والدہ نے گود میں اپنے بچے کو لفظ جگر کو اٹھا لیا، اور جب چھاتی منہ میں دے لی تو اس نے لے لی اور دودھ پینے لگا، ماں کے ساتھ چمٹ کے دودھ پینے لگا۔ فرعونیوں نے کہا کہ اب اس کو اٹھا کے گھر لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو، اور ہماری طرف سے ماہانہ وظیفہ بھی پالو۔ تو اللہ نے موسیٰ کو بھی واپس کر دیا ماں کی طرف، اور ساتھ وظیفہ کو لگوا دیا۔ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، یہ کوئی دور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کوئی دور پہ اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس کلام پہ اتنا مزہ آ رہا تھا، آپ نے گفتگو لمبی کی تھی۔ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر لوٹا دیا ہم نے تجھے اے موسیٰ تیری ماں کی طرف۔ کیوں؟ کَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ جس ماں کی آنکھ بے قرار ہوئی تھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے، موسیٰ تجھے دیکھنے کے لیے بے قرار ہوئی تھی تاکہ وہی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غمگین نہ ہو، آئندہ کے لیے وہ غمزدہ نہ ہو، بلکہ وہ بالکل مطمئن رہے اور بچے کو دیکھ کے خوش رہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، ایک اور احسان بھی ہمارا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور قتل کیا تھا آپ نے ایک جان کو، اگرچہ خطا سے، اگرچہ غلطی سے۔ اور واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک بنی اسرائیلی ایک قبطی اور فرعونی سے لڑائی کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام چھڑا رہے تھے، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، آپ نے گونسا مارا قبطی کو، فرعونی کو۔ آپ تو پہلوان تھے، اللہ کے نبی تھے، طاقت والے تھے، تو اس گونسے سے اس آدمی کا کام تمام ہو گیا۔ دوسرے دن دیکھا، اگلے دن دیکھا کہ پھر وہی بنی اسرائیلی کسی اور فرعونی سے لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پھر مدد چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، روز لڑتے ہو۔ اور پھر بکا اٹھا کے جب اس کی مدد کرنے لگے تو وہ سمجھا کہ مجھے شاید مارنے لگے ہیں، تو ڈر کے مارے وہ بول پڑا کہ کل بھی ایک آدمی کو تو نے قتل کیا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔
بس یہ بات فرعون ہی کے کان میں پڑی، جا کے اس نے فرعون کو بات بتائی۔ فرعون نے حکم دیا کہ پکڑ کے لاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ اب کارندے ڈھونڈنے لگے، اتنے میں ایک ہمدرد آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا اور کہا کہ فرعون کے کارندے تیرے قتل کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، اس سرزمین سے نکل جاؤ۔ چنانچہ اس آدمی کے دل میں اللہ نے ہمدردی ڈالی اور ہمت بھی عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے مدین کی طرف۔ تو اس قتل سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، آپ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ فرمایا موسیٰ صرف یہ احسان نہیں کہ میں نے تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، تیرے بچپن میں بھی میرے بڑے احسانات ہیں، تیری جوانی میں بھی میرے بڑے احسانات ہیں، اور صحیح بات ہمیں تو اس سے سبق مل رہا ہے، وہ یہ ہے جو اللہ کا بن کر رہے، اللہ کا بن کر رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ میں اس کے کام بناتا ہے، اس کی مشکلات دور کرتا ہے۔ ساری دنیا اگر اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی وہ سارے کے سارے نقصان پہنچانے کے اسباب کو فائدے کے اسباب میں بدل دیتا ہے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دے دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور موسیٰ ہم نے آپ کو اس طرح کئی آزمائشوں میں ڈالا، مگر آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد ان آزمائشوں میں کامیابی بھی عطا کی، آزمائشوں میں کامیابی بھی عطا کی۔ قتل کی آزمائش، بچپن میں جان کے لیے خطرے کی آزمائش، اس آزمائش سے بھی ہم نے نکالا۔ پھر یہ قتل کی آزمائش، آپ کے ہاتھ سے جو قتل ہوا اس سے بھی ہم نے نکالا۔ پھر مدین کی طرف جانے کی آزمائش، سفر کی مشقتیں اور محنتیں، وہاں رہنے کی محنتیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر وہاں بھی ہم نے آپ کو راستیں عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے دل میں ہمدردی ڈال دی، آپ نے بیٹی عطا کی، اور پھر مصر کی طرف جب آنے لگے، رہائش مدین میں جب کرتے انہوں نے عطا کی، بیٹی بھی عطا کی، خرچہ بھی چلتا رہا، اور جب مصر کی طرف آنے لگے بکریوں کا ریوڑ بھی عطا کیا۔ أَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس آپ رہے اہل مدین میں کئی سال رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اور اب آپ ایک وقت کے بعد، مقرر وقت کے بعد دوبارہ آئے مصر کی طرف۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کس کی؟ نبوت کی اور رسالت کی، کہ اب تو جیسے پہلے گزر چکی تھی، اب دوبارہ تاکیداً، کیونکہ نبوت اور رسالت کی خوشخبری ملنا یہ بھی کسی اعزاز سے اور نعمت سے خالی نہیں، پہلے مل چکی تو اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں اب تو نبی بن چکے ہو، اب تمہارے اوپر تبلیغی سرگرمیاں اور ذمہ داریاں آ چکی ہے، اب فرعون کی طرف جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ اس کلام سے چاہتا ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بن کے رہو گے تو تمہارے کام بھی اس طرح بن کے رہیں گے۔ فرعون کیا کرنا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ہم نے کیا کہ دیکھیں بچپن میں تو آپ کو پتہ نہیں تھا، بچے چھوٹے تھے، لیکن آپ جوان ہوئے، آپ کے ہاتھ سے قتل ہوا، پھر کیا ہوا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون کتنا ظالم ہے اور میری قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تھے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ جو عورت مجھے دودھ پلا رہی تھی، پرورش کر رہی تھی، میری ماں تھی۔ میں فرعون، میں قبطیوں سے نہیں ہوں، فرعون کی قوم سے نہیں، میں بنی اسرائیل سے ہوں۔ اور بنی اسرائیل کس طرح یہاں آئیں گے، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، سب کچھ وہ جان گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو ظاہر جاننے کے باوجود آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا، اور ان دنوں میں جو بچے قتل ہوتے تھے آپ کے سامنے، اور پھر ظاہر اور جو پر مظالم ہوتے تھے بنی اسرائیل پہ، اور پھر آپ سے جو قتل ہوا
یہ کتنے خطرات تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن جب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اللہ نے کیسے نکال دیا خطرات سے، نبوت عطا کی، اور وہ سپر پاور اس وقت کا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پاٹ کر دیا۔ اس میں ہماری سبق یہی ہے، قرآن کو سینے سے لگا کے، دین کو سینے سے لگا کے اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ ہمیں دنیا دونوں میں کامیابی عطا کرے گا، دنیا میں تو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کریں گے، اور آخر میں خیرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔